نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل حال ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا، اور جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کے دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے بعض تمہارے ارشاد سنتے ہیں، حتی اذا خرجوا من عندك قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ ہیں وہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور اپنی خواہشوں کے تابع ہوئے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اور جنہوں نے راہ پائی اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرمائی اور ان کی پرہیزگاری انہیں عطا فرمائی۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، تو کاہے کے انتظار میں ہیں مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کہ اس کی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں۔ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر جب وہ آ جائے گی تو کہاں وہ اور کہاں ان کا سمجھنا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ جانتا ہے دن کو تمہارا پھرنا اور رات کو تمہارا آرام لینا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور مسلمان کہتے ہیں کوئی سورت کیوں نہ اتاری گئی۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، پھر جب کوئی پختہ صورت اتاری گئی اور اس میں جہاد کا حکم فرمایا گیا تو تم دیکھو گے انہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ تمہاری طرف
اس کا دیکھنا دیکھتے ہیں جس پر مردنی چھائی ہو۔ فأولى لهم طاعة وقول معروف، تو ان کے حق میں بہتر یہ تھا کہ فرما برداری کرتے اور اچھی بات کہتے۔ فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، پھر جب حکم ناطق ہو چکا تو اگر اللہ سے سچے رہتے تو ان کا بھلا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب، ہمارے اذہان منور فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن سے تعلق جتنا اچھا ہوگا، جتنا پختہ ہوگا، اتنا ہی زندگی کے نشیب و فراز کو جب اس کا سامنا کرنا پڑے گا تو بندہ ثابت قدم رہے گا اور اسے رحمت الہی سے ڈھارس ملتی رہے گی۔ اللہ کریم ہمیں شب و روز قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بھی بنائے اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا عنوان ہے فضائل فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، متمم الاربعین ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھی ہیں، سنہری جالیوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جن دو بڑی شان والے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے برکتیں حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی احادیث اور اقوال بزرگان دین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مراتب اور ان کے مناقب کو بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل امت والہانہ عقیدت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھتی ہے، اور آپ کی محبت میں آپ اگر دیکھیں تو دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پائے جاتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اپنے بچوں کا نام عمر رکھنے کا سلسلہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر بارہا دعاؤں میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر آیا، اور ان کے لیے نام لے لے کر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، انشاءاللہ آج اس کا بیان رہے گا۔ ہمارے بہت پیارے نعت خان عدنان شیخ عطاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابتدا میں آئیے ان سے کلام سنتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مبلغین کے مدنی پھولوں کی طرف آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کریم صلی علی محمد۔ دیکھا جو کو باتیں میں نے بھی بڑے شوق سے دیکھا جو
دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیا پڑھیے صلی علی کریمنا صلی نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ذکر طیبہ ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سبحان آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پر سبحان آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا نبی کی آمد سے نور پھیلا نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا چمن میں کلیوں کے رخ پہ روشنو جمال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان جس سے شان بھی ہے لرزا عمر 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 پیارا عمر میرا عمر
امت ہم سب کا امت میرا عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان ناریاں تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریاں تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا گلے جانور کا تم کو دیکھا ہو گیا گلے جانور عمر میرا پیارا عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا فاروق اعظم کا عمر کی آنے عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا نبی تو صاحب سبھی ہے نبی تو صاحب صائم نبی تو صائم سبھی ہے رتبے سب سے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا محمد مصطفیٰ
عظیم والا مگر جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت مدنی چینل کے ناظرین آج سلسلے کا عنوان ہے، اور اس کا بھی یوں سمجھیں کہ زیادہ تر ہم گفتگو کریں گے اس ایک پہلو پر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے فرمان کس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی شان و عظمت کا تذکرہ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ چند واقعات بھی ہیں انشاءاللہ وہ بھی ضمن میں ہم لے کر چلیں گے، اور امت کے پیشوا مقتدا اور وہ افراد جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے شعبوں میں علم و کمال پایا ہے اور اس میں امامت کے درجے پر رہے ہیں، وہ افراد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کس انداز سے کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ بزرگان دین صالحین کے اقوال بھی شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہوئے سلسلے میں شامل کیے جائیں گے، اور ابتدا میں ابھی ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیے، بات تو 2 × 2 4 والی یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اتنی معروف ہے کہ کسی ابتدائی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں بھی اگر عمر مجرد بولا جاتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہی پیارے صحابی مراد ہوتے ہیں، اور ان کی شہرت صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ غیر مسلم دنیا میں بھی آپ کے جو کارنامے ہیں وہ مانے جاتے ہیں، تسلیم کیے جاتے ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بالخصوص عدالت کے اور ان کی اس شان کے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے میں انہیں ملی، اور آدھی دنیا پر انہوں نے مسلمانوں کی سلطنت کا جو پرچم لہرایا ہے، اس کے تذکرے اس کے ڈنکے ساری دنیا میں آج تک بج رہے ہیں، اور جو وہ افراد ہیں جو اس دنیا میں شر اور خیر کا جھگڑا ہی چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ خیر رہے اور امن باقی رہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک عجیب و غریب رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کی سوچ میں یہ بات ہوتی ہے کہ کہیں دنیا اسلام کو دوسرا عمر نہ مل جائے، کہ دوسرا عمر آنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر مسلمانوں کا عروج ہے، پھر وہ کمال ہے، پھر وہ عدل کی حکمرانی ہے، پھر وہ انصاف کا بول بالا ہونا ہے، پھر وہ عدالتوں میں وہ واقعات دہرائے جائیں گے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا، پھر وہ بات دہرائی جائے گی کہ اگر نہر کے کنارے کسی بکری کا بچہ بھی پیاس سے مر جاتا ہے تو ایک خلیفہ ہونے، ایک حکمران ہونے کی حیثیت سے عمر یہ سمجھتا ہے کہ اس کا سوال بھی عمر سے کیا جائے گا۔ یہ خود احتسابی اور یہ احساس ذمہ داری کا جب بول بالا ہوگا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک روپ وہ پہلے دیکھا جا چکا ہے، لہٰذا وہ لرزہ برندام ہی رہا کرتے ہیں کہ ان کا نام بھی آئے اور دوسرا عمر کا خیال بھی آئے تو آج بھی کئی ایوان کانپ اٹھتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز سے زندگی گزاری، اور یہ انمٹ نقوش تاریخ انسانی میں
اور بالخصوص اسلامی تاریخ میں چھوڑے. لیکن کیونکہ جب شخصیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ابتدائی تعارف اور نام و نسب وغیرہ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو اسی ضمن میں ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی تذکرہ لیتے ہیں. کیا فرمائیں گے استاذ؟ اللہ اکبر. اس میں یہ کہ جس طرح آپ نے ابھی فرمایا نا کہ ایک کردار عمر کا حوالہ کافی ہے. واہ. تو خالد بھائی دنیا میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تاریخ کا رخ موڑ کے رکھ دیتے ہیں. واہ، تاریخ میں ایک ریفرنس بن جاتے ہیں. کیا بات ہے. اور ایک دنیا ان کے آنے سے پہلے ہوتی ہے اور ایک ان کی جانے کے بعد ہوتی ہے، اور دونوں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، الگ الگ ہوتی ہیں. تو ہمارے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو رب تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے افضل ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ رب تعالیٰ کے بعد کوئی افضل ہے تو مخلوقات میں سب سے افضل ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو آپ نے جو اسلام کا پیغام عام کیا، اس اسلام کے پیغام عام کرنے میں قبول کرنے والوں کی مختلف کیٹیگریز تھیں. کچھ کا تعلق وہ تھا کہ عوام میں سے تھے، کچھ خواص میں تھے، اسپیشل پرسنالٹیز تھے. تو ان میں سے جو سب سے اپ گریڈ پرسنالٹیز تھیں وہ تھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی. اور صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے مزید یعنی وہ سب سے جو نمایاں اور چمکدار ستارے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن کے وہ کیا کہیں کہ رخ نبوت کی زیارت جنہوں نے کی، جنہوں نے ان محفلوں میں شرکت کی، ملاقات کی سعادت پائی، اور نہ صرف ملاقات کی سعادت پائی بلکہ ساتھ رہے، اور جو کام اسلام کی ترویج کے لیے کیے گئے اس میں بطور مشیر بھی حصہ لیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل صحابی ہیں. سبحان. اب یہ ایسی اسپیشل پرسنالٹی ہے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس صحبت سے ایک وافر حصہ پایا، اپنے کردار کی عظمتیں بھی پائیں اور پھر فضیلتیں بھی پائیں. ان کی فضیلت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال بھی موجود ہیں، فرامین بھی موجود ہیں، صحابہ کرام کے فرامین بھی موجود ہیں، بزرگان دین کے فرامین بھی موجود ہیں. تو ایک تو خالد بھائی ان کے اسپیشل پرسنالٹی ہونے کا یا افضل ہونے کا تعلق یہ ہے کہ لوگ آپ کی افضلیت کو، آپ کی سپریارٹی کو تسلیم کریں. صحیح. ایک تو وہ ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ آپ کے اپنی کوالٹیز ایسی ہیں، اپنی اچیومنٹ ایسی ہیں کہ جو سنے کہے کہ واقعی جنہوں نے بیان کیا وہ واقعی اس پر پورا اترتے ہیں کہ یہ ان کی فضیلت ہے. تو صرف بیان ہی نہیں ہوا، انہوں نے کر کے بھی دکھایا. کردار کی عظمتوں میں پھر عاجزی ہو تو پھر کیسی ہو. کیا بات ہے. کیونکہ اختیارات جب ملتے نا خالد بھائی جی، تو ہم جیسے بڑے بڑے جو ہے نا وہ اپنا راستہ ڈگمگانے لگتے ہیں. ان کے قدم صحیح جگہ پڑتے نہیں ہیں. وہ اپنے اختیارات کے چکروں میں ہی ان کے سر چکراتا رہتا ہے. انہیں سمجھ نہیں پڑتی کہ ہمارا قدم پڑ کہاں رہا ہے. کہیں سامنے کسی غریب کا پاؤں آ جائے گا، کہیں سامنے کسی کا کھیت کھلیان آ جائے گا، اسی میں گھوڑے دوڑا دیں گے، اس میں گاڑی چڑھا دیں گے، اور پھر کہیں گے کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں. تو اختیارات اچھے بھلے بندے کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. یعنی وہ ایک عوامی لینگویج میں کہتے ہیں کہ جس کا وہ دماغ خراب کر کے رکھ دیتے ہیں ہم جیسوں کا. لیکن یہاں اختیارات دیکھیں کہ کتنی بڑی سلطنت تھی اسلام کی. اور آپ سادہ لباس، سادہ کھانا، اور جہاں آرام کرنا ہے تو ایک نمائندہ آتا ہے باہر کے ملک سے اور وہ پوچھتا ہے کہ عمر کہاں ہے، تو انہوں نے کہا وہاں آرام کروں. جا کے دیکھتے تو آپ زمین پر ہی آرام فرما رہے ہیں، درخت کے سائے کے نیچے. اس نے تصور کیا وہ ہوگا کہ کوئی عالیشان قسم کا محل ہوگا اور جناب اس طرح کے وہ نرم و نازک بستر ہوں گے. لیکن دیکھا تو وہ حکمران جس کی
اتنی بڑی سلطنت ہے وہ کس طرح سادگی سے، عاجزی ایسی، ایک مرتبہ پانی کا مشکیزہ اٹھایا تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اتنی بڑی سلطنت کے حاکم ہیں، خلیفہ ہیں، تو آپ نہیں کریں کسی کو؟ فرمایا کہ میرے پاس وفود ڈیلیگیشن آتے رہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں اپنے دل کا ایک قسم کا وہ سمجھنے کا علاج، یہ بھی ان کی عاجزی تھی کہ میں مٹکا اٹھاؤں، وہ یعنی مشکیزہ اٹھاؤں اور پھر دیکھوں کہ عمر کا دل کیا کہتے ہیں۔ اللہ یہ وہ انداز ہے کہ جو ہم بھی اپنا سکتے ہیں، لیکن ہم اپناتے نہیں ہیں۔ تنہائی میں بھی تو کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنا کام خود کر لیں گے تو ہماری وہ جو شخصیت یا حضرت پن میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں یار میں کمزور ہو گیا ہوں۔ آپ واقعی کمزور ہو گئے کیونکہ آپ کا نفس مضبوط ہو گیا ہے۔ اللہ، تو یہ سادگی بھی تھی۔ اچھا، عاجزی، بچوں کی بات عموماً لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے، وہ جو بھی کوئی بات کرتے ہیں بچہ ہے جی، بچہ ہے جی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے صدقے بچوں کی دعا کی اہمیت کا علم تھا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس شان کے مالک میں پہلے عرض کر چکا، بالکل، وہ بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے۔ واہ واہ، یعنی بخشش کا پروانہ مل چکا، سرٹیفکیٹ بارگاہ رسالت سے مل چکا، جنتی کہا گیا کہ تم جنتی ہو۔ ایک موقع پہ نہیں، کئی مواقع ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ کا خوف خدا ایسا ہے، آپ کی عاجزی ایسی ہے کہ بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو کوالٹیز ہیں نا وہ ان کی پرسنالٹی سے میچ کرتی۔ جس پرسنالٹی کا بیان بزرگان دین نے فرمایا وہ ساری کی ساری انہوں نے اپنائی اور ان کے قول کو گویا کہ حق کر دکھایا کہ واقعی یہ اس فضیلت اور افضلیت کے مستحق ہیں۔ باقی وہ اپنے ابتدائی تو کنیت ہے آپ کی ابو حفص، کنیت اہل عرب میں ایک عزت کا انداز تھا اور اب کا پتہ نہیں ہے، پر کنیت سے پکارنا، کیونکہ میں نے ادھر دیکھا تو ادھر ماشاءاللہ ہمارے مبلغ بیٹھے تو یہ مختلف ملکوں میں دورے کرتے رہتے ہیں، تو کنیت سے پکارنا بہرحال جو ہم نے کتابوں میں پڑھا وہ ایک آنر دینے کا، صحیح، جس طرح ہمارے ہاں انگلش میں بولتے ہیں مسٹر فلاں، یا اردو میں حضرت مولانا بات پیارے خالد وہی بات سنیے گا، تو آنر دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ساتھ میں لگاتے ہیں۔ تو یہ کنیت سے جب پکارا جاتا تھا نا کہ ابو خالد، ابو رجب، ابو حفص، اپنا ابو واصف یا ابو آصف یا ابو عاطف، مختلف نام، تو یہ آنر تھا۔ تو ان کی کنیت تھی ابو حفص اور نام تو تھا عمر، اور یہ واقعہ فیل کے کم و بیش 13 برس کے بعد پیدا ہو گئے، اور خاندانی شجرہ ایسا ہے کہ اوپر جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے، سبحان اللہ، اور یہ ہیں مراد رسول۔ واہ واہ واہ، ان کے اسلام لانے کے پیچھے دعائے مصطفیٰ تھی سبحان اللہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے خاص طور پر۔ سبحان اللہ، ایک دعا تھی، ایک اور بھی تھی جس میں عمر بن حشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں وہ بھی شامل تھا۔ تو دونوں میں سے ایک کے لیے دعا کی کہ دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، تو یہ دعا ان کے حق میں قبول ہے۔ تو یہ ایک مراد رسول بھی ہیں، اور پھر جب اسلام قبول کیا تو وہ ایک طویل واقعہ، وہ بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ انشاءاللہ، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جو وہاں کے کفار تھے نا انہوں نے برجستہ کہا کہ ہماری طاقت آج آدھی رہ گئی، ایسی امپورٹنٹ شخصیت تھی۔ یعنی ویسے ہی طاقت کا استعارہ تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس طرف گویا آئیں اس طرف اپنا وزن رکھتے تھے۔ بالکل، جب ان کا کفار کی طرف سے یہ گئے ہیں اور دامن اسلام میں آ گئے ہیں
मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि इस्लाम को इज्जत अता हुई और वहाँ कहा जा रहा है कि आज हमारी आधी ताकत चली गई। तो क्या बात है, ऐसी बातें फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से बयान की गई कि कुरान से पहले भी जो किताबें आसमानी नाजिल हुई उसमें सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा रहा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने मनाक़िब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हुए यहाँ तक बयान फरमाया कि फरिश्ते उमर को क्या कहकर पुकारते हैं, ज़बान खल्क में उमर का क्या नाम जारी है, बल्कि खुद फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लक़ब फारूक आका करीम अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया कि इन्होंने हक और बातिल के दरमियान एक हद फासिल लगा दी, बिल्कुल फर्क कर दिया। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बयान किया गया कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम दुनिया में उमर, आसमानों में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फारूक के नाम से पहचाना जाता है। आसमानी किताब तौरात शरीफ में आपका नाम मंतिकुल हक, हक बोलने वाला है, और इंजील शरीफ में आपका नाम नामी काफी बयान किया गया। यानी तौरात में भी आपका तज़किरा, इंजील में भी आपका तज़किरा, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में इनका नाम सिराज होगा, और खुद इरशाद फरमाया कि अहले जन्नत के सिराज हैं हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जब आप इस्लाम कबूल करते हैं तो आपके इस्लाम कबूल करने पर, कबूल इस्लाम का वाक़या भी हम उमर भाई की ज़बानी सुनते हैं, और इस्लाम कबूल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की कौन सी आयत को नाजिल फरमाया जो गोया मोहर लगा रही है कि आज इस्लाम को ऐसी अजीम तक़वियत मिली है और ऐसी अजीम हस्ती ये है कि आज इनका ईमान लाना मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के कल्बे नाज़नीन की सुकून और इनको आक़िद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल के इत्मीनान का बाइस बना है। उमर फैयाज़ भाई क्या इरशाद फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद साहब ने जैसा कि ये बयान किया कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मुराद रसूल हैं और आप हैं दुआए रसूल। दुआए रसूल नबी पाक अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं कि अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए ख़ास तौर पर इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा और ये इस्लाम को कबूल कर लें। तो आप देखें कि ये दुआ कैसे कबूल हुई कि वो आला हज़रत ने लिखा ना कि इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और फरमाया कि इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी पाक ने जब दुआ फरमाई, अभी मैं जो वाक़या बयान करूंगा उसमें ये तज़किरा भी है कि जो सहाबी रसूल थे उन्होंने जिक्र किया कि हुजूर ने दुआ मांगी है और लगता है वो दुआ कबूल होने का वक्त आ गया। अब हुआ ये था कि दिन ब दिन कुफार जो है वो मुसलमानों की तादाद के बढ़ने से परेशान होते जा रहे थे। जनाब मुसलमानों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। तो उन्होंने एक दिन जो है वो सारे कुफार जमा हो गए और उन्होंने जनाब कहा कि एक काम ये करते हैं, सब ने तय किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब जो है वो कत्ल कर दिया जाए, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। मगर सवाल ये था कि कौन कत्ल करेगा, किसके अंदर इतनी जुर्रत है। मजमे में ऐलान हुआ कि है कोई बहादुर जो आगे बढ़े और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह कत्ल कर दे। आप ये इस ऐलान करने वाले की अपनी बहादुरी चेक कीजिए जरा। जी हाँ, हिम्मत खुद की नहीं हो रही, बंदा तलाशा जा रहा है। जी अल्लाहु अकबर। तो ऐलान किया गया। तो अब आप हिम्मत वाली बात कर रहे हैं, तो जब ऐलान किया गया तो पूरे मजमे पर सन्नाटा तारी हो, किसी बंदे की हिम्मत नहीं हुई। खैर उस मजमे में हजरत उमर भी मौजूद थे जो अब तक इस्लाम कबूल उन्होंने नहीं किया था। वो बढ़े और कहा कि मैं उनको कत्ल करूंगा। लोगों ने कहा कि बेशक तुम ही उनको कत्ल कर सकते हो। जनाब फारूक आज़म उठे और तलवार को लटकाए हुए आगे बढ़ गए और इसी ख्याल में जा रहे थे कि एक साहिब जो है वो कबीला ज़हरा के जिनका नाम हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला था और बाज़ ने दीगर भी नाम बताए हैं। बहरहाल वो मिले, उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। हज़रत नईम ने कहा कि इसके बाद तुम बनी हाशिम और बनी ज़हरा से किस तरह बच सकोगे, क्योंकि वो तुम्हें इसके बदले में कत्ल कर देंगे। इस बात को सुनकर वो बिगड़ गए
اور کہا کہ لگتا ہے کہ جناب تم بھی جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہو اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہو، میں ان سے بعد میں نمٹوں گا، پہلے تم سے نمٹ لوں۔ ابھی تلوار دونوں کی باہر نکل گئی ہیں، قریب تھا کہ آپس میں تلواریں چل پڑتی، تو حضرت نعیم نے کہا کہ بھائی مجھ سے بعد میں نمٹنا، پہلے جا کر اپنے گھر کا حال احوال معلوم کرو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی جو ہیں وہ بھی ایمان لے کر آ چکے ہیں۔ جناب حضرت فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی جناب سعید بن زید، یہ دونوں بھی باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ بڑا غصہ آیا، فوری طور پر اپنے گھر کی طرف گئے، تو وہاں پر حضرت خباب جو ہے وہ دروازہ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم پہنچے تو قرآن پاک کی تلاوت کی آواز بھی سنی، دروازہ نوک کیا، بجایا، تو حضرت خباب جو ہیں وہ فاروق اعظم کی آواز کو سن کر گھر کے ایک ایک کونے میں چھپ گئے۔ جب آپ اندر گئے تو بہن سے جا کر پوچھا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ کس چیز کی آواز تھی؟ تو ان کے بہنوئی نے ٹالم ٹول سے کام لیا، کوئی واضح طور پر جواب نہ دیا، تو کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر دوسرا دین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر چکے ہو۔ تو بہنوئی نے کہا کہ ہاں باپ دادا کا دین باطل تھا، لہٰذا ہم دین اسلام کی طرف آ گئے ہیں۔ یہ واقعہ بہت تفصیلی ہے، میں تھوڑا سا اس کو شارٹ کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خیر، انہوں نے اپنے اسلام کا جب اظہار کیا، بہن کی طرف بڑھے تو بہن نے بھی جو ہے وہ والہانہ اور اسلام سے محبت اور جذبات والے کلمات ادا کی، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم دین اسلام کو چھوڑ کر تمہارے دین کی طرف یا کسی اور دین کی طرف نہیں آئیں گے۔ بہرحال جب انہوں نے بہن کے اپنے اس والہانہ جواب کو سنا تو ان کے دل میں کچھ نرمی آئی، ظاہر ہے ایک خونی رشتہ بھی ہوتا ہے، تو جب دل میں نرمی آئی تو کہا کہ اچھا سناؤ تو صحیح، تم پڑھ کیا رہی تھی؟ وہ قرآن تھا کیا تھا وہ بتاؤ تو صحیح۔ کہا کہ وہ تمہیں دے تو دوں لیکن تم ہو ناپاک، اور یہ کلام جو ہے وہ پاکیزہ لوگوں کو دیا جاتا ہے، پاک ہی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو خیر ہر چند اصرار کیا، مگر کہا کہ پہلے غسل کرنا پڑے گا۔ جناب حضرت عمر نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک جب ان کو دیا گیا، انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا، تو اس آیت پر جب پہنچے، بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ جب یہاں تک پہنچے تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر چلو۔ کیا شان ہے! جس وقت اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، جو آیت کریمہ ہے، جی بالکل، کیا زبردست، سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ کہا کہ مجھے جو ہے وہ ان کے پاس لے کر چلو۔ اب حضرت خباب جو کہ چھپے ہوئے تھے، اب وہ نکل کر باہر آئے اور کہا کہ لگتا ہے حضور نے ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی دعا کی تھی اور وہ تمہارے حق میں قبول ہونے کا وقت آ گیا۔ اور پھر جو ہے وہ ان کو کہا کہ لے کر چلو، مجھے لے کر جاؤ، اور جب ان کو لے کر جایا گیا اس وقت نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ارقم کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ دروازے کے اوپر جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور دیگر بھی بعض صحابہ کرام جو ہے وہ نگرانی اور حفاظت کے لیے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت حمزہ کے یہ الفاظ تھے کہ اگر اللہ کو بھلائی منظور ہے تو یہ میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے، اور اگر جو ہے ان کی نیت کچھ اور ہے تو اس وقت ان کا قتل کرنا بہت آسان ہے۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام پر وحی جو ہے وہ نازل ہوئی اور ان کو یہ اطلاع دے دی گئی کہ جناب فاروق اعظم آ رہے ہیں اور وہ دین اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام کو یہ اطلاع ہوئی اور ادھر سے وہ بھی آ رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام باہر تشریف لائے اور حضرت عمر کا دامن اور تلوار پکڑ لی اور فرمایا کہ اے عمر، کیا یہ فساد تم اس وقت تک برپا کرتے رہو گے جب تک تم پر ذلت اور رسوائی مسلط نہ ہو جائے؟ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور جناب فاروق اعظم کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو۔ قبول کیا تو نبی پاک اسلام اس وقت حضرت جناب ارقم کے گھر پہ موجود تھے اور ان کا گھر جو ہے وہ کوہ صفا کے اوپر موجود تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام کو قبول کیا تو وہاں اس وقت جتنے مسلمان تھے انہوں نے اس
زور کا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کے ہر شخص نے اس تکبیر کی آواز کو سن لیا اور پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین حق پر نہیں ہے؟ ہم چھپ کر کے کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آئے چلتے ہیں ہم مکہ مکرمہ میں اور خانہ کعبہ کے پاس اور اعلانیہ طور پر عبادت کرتے ہیں اور اعلانیہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے پہلے جو مسلمان تھے وہ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اب جناب قافلہ نکل رہا ہے، ایک صف کی جو ہے وہ سربراہی فاروق اعظم فرما رہے ہیں اور ایک صف کی سربراہی حضرت امیر حمزہ جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ اور جب کفار، آپ فرماتے ہیں کہ جب کفار نے دیکھا نا کہ ایک صف کی جو ہے وہ سربراہی میں کر رہا ہوں اور ایک صف کی جناب حمزہ کر رہے ہیں تو وہ جو ہے نا بڑے مایوس ہو گئے اور پھر یہ خانہ کعبہ کے پاس حاضر ہوئے اور خانہ کعبہ کے پاس حاضر ہو کر دامن اسلام سے جو وابستہ تو ہو چکے تھے اور اعلانیہ طور پر عبادت کا اہتمام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا تذکرہ ہے اور مدنی چینل کے ناظرین یہ ایسا عظیم واقعہ ہے جسے بارہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور دیگر اصحاب بھی وقتاً فوقتاً وہ جو حضور کا فرمان تھا نا کہ اپنی مجلسوں کو ذکر عمر سے سجایا کرو، تو صحابہ کرام علیہم رضوان بارہا اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے اور پھر بڑے فخر سے اس بات کو بیان کرتے کہ جس دن سے عمر اسلام لائے ہیں اس دن سے ہمیں بڑی عزت ملی ہے، اس دن سے اسلام کو بڑی عزت ملی ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز پتہ ہے کیا تھا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیشانی کے مبارک بال پکڑ کر، یا جو پیشانی کے قریب سر پر بال ہوتے ہیں، یہ پکڑ کر فرمایا کرتے تھے کہ ہم کیا تھے، ہمیں تو عزت اسلام نے عطا فرمائی۔ یعنی یہ وہ انداز ہے کہ آپ اسلام کے واری واری جا رہے ہیں اور اسلام لانے والے، اسلام عطا فرمانے والا اور وہ فرشتے جو معمور ہیں اس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیات لے کر آئیں، حضرت جبریل امین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر رہے ہیں نا تو اس وقت جبریل امین کو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ السلام کے پاس اس لیے بھیجتا ہے کہ جبریل آپ جائیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عمر کے ایمان لانے پر مبارکباد دے کر۔ کتنا زبردست رتبہ اور کتنی زبردست شان ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، یعنی فضائل فاروق اعظم کو بندہ دیکھے تو دنگ اور حیران رہ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں عمر، ابھی یہ وہی معاملہ کہ جب ابھی انہوں نے آ کر اسلام کا کلمہ پڑھا ہی ہے، ابھی اس محفل میں جو حضور سے گفتگو ہوئی ہے نا اسی میں حضور فرما رہے ہیں عمر تم جانتے ہو تمہارے ایمان لانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسمانوں میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ کافی ہے اور وہ مومنین کافی ہیں جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور یہ متمم الاربعین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کو بیان کرنے والے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے لیے علم تفسیر کی دعا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ کیا فرمائیں گے بلال بھائی؟ خالد بھائی، آج کا جو موضوع تھا میں تو شروع سے ہی سن رہا ہوں اور دل جو ہے نا وہ مچل رہا ہے اور واقعی جو ہے ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو شخصیت ہے، آپ کی شخصیت میں جو کمال ہے، آپ کے جو اوصاف ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے بعد جو اوصاف اور کمال ہیں وہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے۔ آپ شجاعت دیکھیں تو بے مثل و بے مثال، آپ ان کی سخاوت دیکھیں تو بے مثل و بے مثال، تواضع دیکھیں، عاجزی اور انکساری دیکھیں، اس کے بعد جو تدبر، جو آپ کی سوچ، آپ کی سمجھ اور آپ کی جو رائے ہے وہ ایسی مضبوط کہ کمال
کہ جن کے رائے کے موافق آیات نازل ہو جائیں، اللہ اکبر، جن کی رائے کی موافقت میں رب تبارک و تعالی آیات مبارکہ نازل فرما دے۔ قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں خاص طور پر نازل ہوئی۔ کچھ ایسی آیات ہیں کہ جو شیخین کریمین مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو چاروں خلفاء راشدین یعنی کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان چاروں کے بارے میں نازل ہوئیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو مکمل تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کلم وعد اللہ الحسنى کے بارے میں نازل ہوئیں۔ تو اچھا، کچھ ایسی آیات ہیں کہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں نازل ہوئیں، آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ جیسے کہ ایک تو آپ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، کہ اللہ تمہیں کافی ہے، آپ کو کافی ہے، اور وہ مسلمان جو ایمان لے آئے، جو پیرو ہوئے۔ تو اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کافی جو ہیں اللہ تبارک و تعالی بھی ہے، اور مسلمان بھی، نیک بندے بھی کافی ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نام پچھلی کتابوں میں کافی ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن غنم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا اگر تم دونوں کسی مشورے پر متفق ہو جاؤ تو میں تمہاری مخالفت نہ کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر تم دونوں کسی مشورے پر متفق ہو جاؤ تو میں تمہاری مخالفت نہ کروں گا۔ کیسا مان دینا، کیسا مان، یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، اور جو حاضر ہوتا تھا پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے اتنی اپنائیت، اتنا مان، اتنی عزت، اتنی شفقت دیتے تھے کہ وہ ایک تفاخر کے ساتھ جاتا تھا کہ مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مان دیا ہے۔ کیونکہ ہوتا ہے نا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کوئی لقب مل جائے، کوئی فضیلت مل جائے تو وہ خوشی سے سرشار ہو جاتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی حاضر ہوتا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے کچھ مان دیتے، عزت دیتے، اتنا دیتے کہ وہ خوش ہو جاتا۔ اچھا، اسی طرح آپ بارگاہ رسالت کا ادب کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا بندہ کسی کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایک فری شپ ہو جاتی ہے، نہ ادب آداب کا بعض اوقات لحاظ رہتا ہے، نہ مرتبے کا لحاظ رہتا ہے۔ لیکن وزیر رسول صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مشیر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، سفر میں ہر جگہ پر ساتھ رہنے والے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی اتنی فضائل بیان فرمائے، مراد رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود ادب کتنا، صرف یہی نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ کرام، لیکن خاص طور پہ میں شیخین کریمین اور خاص طور پہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں عرض کروں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کرو۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اور بعض صحابہ کرام نے بہت احتیاط لازم کر لی، اور خدمت اقدس میں بہت ہی پست آواز سے عرض معروض کرنے لگے، بہت دھیمی آواز میں، بہت آہستہ آواز میں۔
پھر ان حضرات کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی واہ لہم مغفرۃ واجر عظیم، بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، اور ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب۔ سبحان اللہ۔ اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ہے کہ ان کا دل تقوی کے لیے کیا شان اور پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا، اور ان کے لیے مغفرت بھی اور بڑا ثواب بھی ہے۔ اس میں ایک تو آپ کی فضیلت کہ آپ تقوی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں، ایک آپ کی مغفرت کی بشارت ہے، آپ کے لیے اجر عظیم کی بشارت ہے، دوسرا وہیں پر آپ کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب یہ بھی بیان ہے قرآن میں کہ اپنی آوازیں پست کرتے ہیں۔ واہ اتنی پست آیت نازل ہوئی، آوازیں فوراً عمل پست کر لیا، ادب لازم کر لیا۔ کیا شان۔ اور ایسے بہت سارے، صرف آپ کی بارگاہ کا نہیں بلکہ آپ کے کلام کا بھی ادب، آپ کے کلام کا بھی ادب، آپ کے احکامات کا بھی ادب، اور آپ کے فیصلوں کا بھی ادب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے واہ واہ فیصلوں کا بھی ادب، کیا بات۔ صرف بارگاہ نہیں، فیصلوں کا بھی ادب۔ وہ آیت مبارکہ کہ جب وہ ایک غیر مسلم اور ایک مسلمان کا معاملہ ہوا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فیصلہ کروایا، فیصلہ کروانے کے بعد وہ جو تھے تو وہ نہیں مانا انہوں نے فیصلہ، یا دل میں کچھ کجی رکھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ فیصلہ کروانا چاہا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما چکے ہیں، آپ نے پھر اپنا فیصلہ فرمایا۔ پھر وہاں پہ فاروق اعظم نے مقدمہ محض اس لیے سنا کہ ان کو بیان نہیں کیا گیا تھا کہ فاروق اعظم سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فیصلہ فرما چکے ہیں۔ تو جب جو فریق مخالف تھا جس کے حق میں فیصلہ آیا تھا، اس نے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہہ دیا کہ عمر میں اپنی بات تو آپ کو بتاؤں، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ کے نبی نے اس معاملے میں پہلے فیصلہ کر دیا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے گوارا ہی نہیں کیا کہ اب اگلی بات بھی کی جائے یا سنی جائے، بس نبی کریم علیہ السلام کا قول فیصل ہے، وہیں کی بات آخری ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کا بھی فیصلہ ہے، ان کی گفتار کا بھی فیصلہ ہے، اور ان کی تلوار کا بھی پھر یہی فیصلہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے زبردست ہیں کہ ان کا دل، دماغ، زبان اور ہتھیار سب کچھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تابع فرمان ہے، بلکہ ان کی سیرت کا ایک زبردست عنوان بیان کیا گیا، یہ مزاج شناس رسول ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت کا بھی کیا تقاضا ہے اور اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، تو کرا کے پھر نبی کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا تھا، عمر کا یہ فیصلہ ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور پھر تائید ہی ہوتی تھی نبی کریم علیہ السلام کی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا فیضان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں دنیا میں بھی مالا مال فرمائے، آخرت میں بھی مالا مال فرمائے۔ آخرت میں پتہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسے فیضان ملے گا؟ بقول مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب پیاسے میدان محشر میں پانی کی تلاش میں دوڑ رہے ہوں گے، ان دی اینڈ حوض کوثر پر آئیں گے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں افراد ان پیاسوں کی پیاس بجھانے کے لیے جام کوثر پلا رہے ہوں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا کوثر تقسیم فرما رہے ہوں گے، بندہ دعا کرتا رہے یہاں بھی ان کی محبت ملی رہے، وہاں بھی ملے۔ کال سے لیتے ہیں ناظرین کی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جی ناظرین کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے لیے کیا مدنی پھول ہے کہ جب صحابہ کا ذکر ہو، ہمارے لیے کیا مدنی پھول ہے کہ جب صحابہ کا ذکر ہو، جب ان کی زندگی کے بارے میں گفتگو ہو، تو ادب کا جو پہلو ہے وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ جب صحابہ کا ذکر ہو، نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں کا ذکر ہو، یا آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے کسی بھی صاحب، صاحبہ
یا کسی بھی شے کا تذکرہ ہو، یعنی ایک تو جاندار ہیں جن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آل بھی شامل ہیں، حضور کے اصحاب بھی شامل ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزیں، حضور کا کرتا، حضور کا جبہ، حضور کا امامہ شریف، حضور کی مسواک شریف، حضور کی مسجد شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم شریف، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس کنویں سے پانی پیا تھا وہ کنواں، یعنی آپ یہ دیکھیے نا، یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے ادب کیا ہے تبھی تو وہ باقیات آج موجود ہیں۔ جب وہ ادب کر کے دکھا رہے ہیں جو امت کا سب سے بہترین گروہ ہے اور حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب و احترام کر رہے ہیں، تو صحابہ بھی تو حضور سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ واللہ العظیم، بندوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت محض اس لیے ہے کہ وہ حضور کے صحابی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی اشیاء کا احترام کیا جائے گا تو صحابہ کرام علیہ رضوان سے بڑھ کر کس کو نسبت تھی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ وہ تو غزوات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے گویا ہتھیلی پر، گویا کیا حقیقتاً ہتھیلی پر لیے پھرتے تھے کہ اب یہ قربان حضور کے نام پر کرنی ہے، حضور کے فرمان پر کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاں حضور بول دیں گے وہاں ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دینا، اس سے بڑھ کر محبت کیا ہوگی؟ اور پھر جب ان کا تذکرہ ہو تو بندہ مومن کو چاہیے کہ خوب ادب کرے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد انہیں ان کے ساتھ یہ عمل نہ کرنا کہ ان کو تم برا بھلا کہنے لگو، بلکہ ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب ایسے فرد کو دیکھا جائے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا پھر کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شر سے ہمیں دور رکھے، تمہارے شر پر لعنت فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، ان سے محبت نہیں ہوگی، ان کا ذکر کرتے ہوئے ادب نہیں ہوگا تو پھر کس کا ذکر کرتے ہوئے ادب ہوگا؟ مزید کال لیتے ہیں۔ میں کچی والا سے سید زین العابدین کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے خالد بھائی، الحمدللہ میں نے آن لائن نماز کورس مکمل کر لیا ہے اور میں نے آداب زندگی کورس میں ایڈمیشن لیا ہے اور میری برتھ ڈے بھی ہے۔ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، آج میں یہ کلام سناؤں گا۔ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ امہات المؤمنین و چار یار، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے، ہیپی برتھ ڈے، اللہ کریم آپ کی زندگی دراز فرمائے، نیکیوں سے بھر دے اور آپ کے دل کو ایمان پر اور جما دے، جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے، اہل بیت کے، اللہ کی محبت کے آپ ہم دعوے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعووں میں ہمیں مزید سچائی عطا فرمائے، استقامت دے، اللہ کرے کہ ہمارا آخری کلام بھی لا الہ الا اللہ ہو، پھر حضور کے فرمان کے مطابق جنت کا داخلہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ جو آپ نے کورس مکمل کیا اس پر مبارکباد، جو کر رہے ہیں اس کے لیے بیسٹ وشز آپ کے لیے، اللہ کریم خوبیاں دے اور علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کال مزید دیجیے۔ میں غلام علی الطوری غلام لغاری سے عرض کر رہا ہوں، عمر فیاض بھائی سے عرض ہے کہ آپ بہت اچھی نعتیں پڑھتے ہیں، مجھے آپ کوئی بھی نعت سنا دے، جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، اللہ کریم برکت عطا فرمائے آپ کو بھی بیٹے اور عمر فیاض بھائی کو بھی۔ اچھا کچھ میسیجز بھی لے لیتا ہوں۔ میسیج ہے مجھے کلام سنا دیں، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دیں، ضلع لیا سے بلال بھائی کا میسیج ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کلام سنا دیں، میں مدینہ چھوڑ آیا۔ اچھا مینو، یعنی جیسا میسیج لکھا ہے بالکل ویسے ہی میں نہیں پڑھ رہا ہوتا، کچھ نہ کچھ ترمیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ بسا اوقات میسیجز میں آتا ہے کہ آپ نے ہمارا میسیج نہیں پڑھا، حالانکہ مجھے یاد ہوتا ہے کہ کل یہ میسیج آیا تھا تو میں نے پڑھ دیا ہے، شاید وہ اس لیے کہ جو میں نے الفاظ لکھے تھے وہ نہیں پڑھے گئے تو اس لیے شبہ ہوتا ہو کہ نہیں پڑھا گیا۔ بہرحال
ہوتا ہے, کوشش ہوتی ہے کہ پڑھ دیے جائیں سارے میسج. اچھا جی, عقیل احمد ہیں گجر خان سے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ منقبت پڑھ دیں. اچھا یہ کلام ہے, منقبت نہیں ہے. میں بندہ یاسی ہوں. ٹھیک ہے جی. خالد بھائی آج تو میرا میسج شامل کر لیں, میں نے کئی بار کلام کی فرمائش کی ہے لیکن آپ میرا میسج شامل نہیں کرتے. عدنان بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام ضرور سنا دیں. جزاک اللہ خیر. دیکھیں سبحان اللہ, اللہ آپ کو برکت دے. اب یہ میں نے پورا میسج آپ کو پڑھ دیا, اس میں کلام کون سا ہے؟ اللہ. اب کیا کیا جائے, بہرحال میسج پڑھ دیے جاتے ہیں. اور تھوڑا سا یوں بھی تو سوچیں کہ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے یا آپ نے میرا کیا بگاڑا ہے جو میں آپ کا میسج نہیں پڑھوں گا. اللہ کریم جزاک خیر. تو فرمائیں محبتوں کے بہرحال انداز یہ وہ پیار محبت کلام بعد میں نیچے لکھا ہو انہوں نے سمجھنے کی وہ ہوتی ہیں, محبت بھری شکایتیں ہوتی ہیں, محبت بھرے شکوے ہوتے ہیں, ہمیں ناراضی نہ کچھ. اور وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے کیے کا حریص ہوتا ہے, یار میں نے جو کہا تھا نا وہ نہیں پڑھا. تو آپ کے ساتھ تو یہ چلتا ہی رہتا ہے نا. میں تو یہ گزارش کروں گا مدری چینل کے یہ جو میسج بھیجنے والے خاص کر, کہ آپ اندازہ لگائیں نا کہ میسیجز کتنے ہوں گے, اور پھر وہ میسیجز ایز اٹ از جیسے وہ لکھے گئے ویسے پڑھنا بھی ممکن ہے یا نہیں, تو یہ بھی دیکھ لیا جائے. اور اگر میرے سنت نے تربیت دی ہے کہ اگر ہمارا کوئی میسیج یا کال ریکارڈ کروائی نہیں چل پائی تو دل بڑا رکھنا چاہیے. آج نہیں چل پایا کل چل جائے گا. تو مبلغین بھی بعض اوقات بہت چیزیں سوچ کر آتے ہیں. اب وہ سارے کو کیونکہ بولنا ہوتا ہے, ہاں جی, تو اب وہ اگر بولنے کا موقع نہیں ملا تو خالد بھائی تو پھر بعد میں پیشی بھگتتے رہیں گے, یار میں نے یہ کلام یہ موضوع تیار کیا تھا, آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا. تو کبھی مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس طرح کہا گیا کہ یار آپ میں نے 10 منٹ کا سوچ کے رکھا تھا, آپ نے مجھے جناب 2 منٹ دیے. تو یہ پیار محبت کے سفر ہیں, اور یہ سفر پیار محبت سے ہی طے ہونے چاہیے. ماشاء اللہ استاد صاحب, اللہ اتنا سارا ساتھ دینے کے لیے اللہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر. آپ بھی اپنے ہیں یار, ایسا ہی ہے. پارٹی تو ہے نہیں نا, ہم سب ایک ہی پارٹی والے ہیں, اور الحمدللہ عز و جل وہ پارٹی وہ ہے جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہمارا اضافہ کرے. حضور کی غلامی میں سارے ہی غلام شامل ہیں. اللہ کریم ہمیں اسی میں استقامت نصیب کرے اور مل کر فرمائشیں کر رہے ہیں. ہمارا بھی بعض کا بہت دل کر رہا ہوتا ہے کہ یار عدنان بھائی سے خاص کر میرا تو بہت پرانا تعلق ہے, تو میں تو کلام فرمائش کر کے بھی سنتا تھا, لیکن اب نہیں کرتا. مجھے پتہ ہے کہ اتنے سارے فرمائشیں کرنے والے موجود ہیں, تو میں کیوں بیچ میں اپنا حصہ ڈالوں. مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیں کہ آپ کی فرمائشوں پر استاد صاحب نے اپنی فرمائش قربان کی ہوئی ہے. اللہ کریم برکت دے. اچھا جی, الطاف حسین بھائی ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اہل بیت کی شان میں کلام سننا ہے. سبحان اللہ, انشاءاللہ ضرور شامل ہوتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نعت سنا دیں لکھا ہوا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اگر کلام یا قصیدہ پڑھا جائے گا وہ منقبت کہلائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے. حمزہ والا سے میسج ہے, ان کا کہنا یہ ہے, میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. خالد بھائی آپ نے کوئی کتاب یا رسالہ لکھا ہے, اور کس موضوع پر؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ نہیں لکھا. دعوت ضرور ملی ہوئی ہے آپ کو. جی دعوت ملی ہوئی ہے کہ آپ بھی کی ہوئی ہے. اللہ کریم ماشاءاللہ انشاءاللہ توفیق بھی عطا فرمائے. اچھا جی, میسج ہے, سارے اسلامی بھائیوں کو سلام. وعلیکم السلام, جزاک اللہ خیر. اچھا جی, پلیز مجھے یہ کلام سنا دیں, مدینہ یاد آیا ہے. سبحان اللہ. کلام سنا دیں, سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. کل 2 فرمائشیں پوری کرنی پڑیں گی. اچھا ٹھیک ہے, اللہ کریم. یہی میسج میں لکھے, اللہ آپ کی بھی شان ہے کہ آپ نے ویسے ہی پڑھ دیا. گزارش ہے کہ یہ کلام بھی سنا دیں, مدینہ یاد آیا ہے. سبحان اللہ. اس کلام کی متعدد فرمائشیں ہیں, اور کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ. گجرا والا سے میسج ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے بھی منقبت سننی ہے. ٹھیک ہے جی, منقبت بھی ہوتی ہے, یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. اچھا جی, اور یہ کلام سننا ہے, یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. اور سلمان بھائی کی واپسی کب ہے؟ سلمان بھائی واپس تشریف لا چکے ہیں, جلد ہی انشاءاللہ
سلسلے میں جلوہ فرما ہوں گے. اللہ کریم برکت نصیب کرے. اچھا جی، عدنان بھائی سے عرض ہے کہ کلام ضرور سنا دیں. جی ضرور انشاءاللہ. عدنان بھائی کی طرف اب بڑھ رہے ہیں اور کلام ہم نے سننے ہیں. میں مدینہ چھوڑ آیا، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. کچھ کالز مزید لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ عدنان بھائی کی طرف بڑھیں گے. جی. قمر زمان اطاری پنڈ رہا ٹوبہ سے بول رہا ہوں، اور میری عدنان بھائی گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام ہی سنا دیں، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. مزید کال دیجئے. خلیق صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے، اور آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے. فضائل فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. سید بھائی بول رہا ہوں، مجھے ایک کلام سنا دیجئے. بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. سبحان اللہ، کیا شان ہے آپ کی. اللہ کریم برکت نصیب کرے. مزید. پیارے پیارے عدنان شیخ بھائی کی بھی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر آج یہ کلام سنا دیں تو امید ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم سب کو نصیب ہو. یہ کلام سنائیے گا. لاز بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. سبحان اللہ. حاجی امین صاحب کا میسج ہے اور آپ نے کہا ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. کون سا جی؟ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. کیا شان ہے جناب آپ کی. اللہ کریم برکت دے اور سفر مدینہ آپ کو بھی نصیب کرے، ہمیں بھی نصیب کرے. مزید کال. میں ہانی اطاریہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں. خالد انکل آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. عدنان انکل سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے. مدینہ یاد آیا ہے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ کریم آپ کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے. آمین. بہت شکریہ بیٹا کال کرنے کا. خوب سلامتی میں رہیں، خوب برکتیں پائیں اور ڈھیروں ڈھیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے حصے میں. عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. عدنان بھائی کچھ کلام سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں بندہ حاصل ہوں، خطا
شمس ضحا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے کہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رمضان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے زمین کو آسمان کر دے سریا کو سرا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے بے طلب بھی کیاں ملتی ہے آتے جاتے بے طلب بھی کیاں ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے کہ کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں اور آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں سنگ مارے اگر کوئی تو دعا دیتے ہیں اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے بے طلب
माशाल्लाह। ये मदनी चैनल के नाज़रीन पैकेज मुलाज़ा करते हैं हाज़री मदीना के वाक़यात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदीना मुनव्वरा हाज़री के वाक़यात आप ये सुन रहे हैं, और मदीने हाजिर होने वाले उशाक किस ज़ौक़, किस शौक़, किस लगन के साथ हाजिर होते हैं। और कई वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि जिनको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जो है वो कब्र अनवर से सलाम का जवाब ऐसा मिला कि लोगों ने भी सुना, उन्होंने भी सुना, कईयों पर ऐसे भी करम हुए। वैसे तो अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ना, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलाम में पहल की आदत मुबारक भी है। ज़ाहिर हाजिर होता है तो उसके सलाम अर्ज करने से पहले आप सलाम फरमा देते। और कई इशाक ऐसे हैं कि वो ऐसे इश्क और ऐसी जो है वो चाहत के साथ हाजिर हुए कि रोज़ा अनवर से सलाम का जवाब भी मिला और दस्ते मुबारक भी जो है वो मिला, जिसका बोसा देने और मुसाफा करने की सादत भी पाई। जी हाँ, आज के वाक़यात में कुछ ऐसी बातें हम जिक्र करेंगे। हज़रत शेख अबू नसर अब्दुल वाहिद बिन अब्दुल मलिक बिन मोहम्मद बिन अबू सईद सूफी करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं हज से फारिग होकर मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ। रोज़ा हुजरा शरीफा के पास बैठा हुआ था कि शेख अबू बकर दियार बिक्री तशरीफ लाए और चेहरा अनवर के सामने खड़े होकर अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैंने और तमाम हाजिरीन ने सुना कि रोज़ा अनवर के अंदर से आवाज आई, वा अलैका सलाम या अबू बकर। अंदाजा करें उनके उन पर कैसा करम हुआ। अच्छा, फिर इसी तरह का एक और वाक़या, हज़रत शेख सैयद नूरुद्दीन ईजी रहमतुल्लाह अलैह जब रोज़ा अक़दस पर हाजिर हुए तो अर्ज किया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जितने लोग उस वक्त वहां हाजिर थे उन सब ने सुना कि रोज़ा अनवर से जवाब आया, व अलैका सलाम या वलदी, ए मेरे बेटे तुझ पर भी सलाम हो। अच्छा, इसी तरह का एक और वाक़या, हजरत सैयदना मखदूम मोहम्मद हाशिम ठठवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो जब मदीना मुनव्वरा में रोज़ा अनवर पर हाजिर होकर सलातो सलाम अर्ज किया तो प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज मुबारका सुनाई दी, वालेकुमुस्सलाम या मुहम्मद हाशिम तत्वी। अच्छा, इसी तरह का एक वाक़या हमारे सैयदना इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह का भी है कि जब आप बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और जाकर अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या इमाम अल मुरसलीन, यानी ए रसूलों के इमाम आप पर सलाम। तो कब्र अनवर के अंदर से आवाज आई, वा अलैका सलाम या इमाम अल मुस्लिमीन, ए मुसलमानों के इमाम तुझ पर भी सलाम। अच्छा, हजरत शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, इनका तो वाक़या बड़ा मशहूर है कि जब हज से फारिग होकर मदीना मुनव्वरा रोज़ा अनवर पर हाजिर हुए तो अरबी में दो अशआर पढ़े जिनका तर्जमा यूं बनता है कि दूरी की हालत में मैं अपनी रूह को भेजा करता था जो आप मेरी नाइब बनकर आस्ताने मुबारका को चूमा करती थी। अब मैं बदन के साथ हाजिर होकर मिलने की बारी आई है तो अपना दस्ते मुबारक दराज फरमाइए ताकि मेरे होंठ उसको चूमे। यूं ही अशआर खत्म हुए तो दस्ते अनवर कब्र मुनव्वर से बाहर निकला और उन्होंने उसको चूमा। वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अरे मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। अल्लाह पाक ऐसी हमें बाज़ौक़ ज़ियारत वाली हाज़री नसीब फरमाए। आमीन बेजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत बयान हो रही है और हाज़री मदीना के वाक़यात भी इस ज़िमन में आपने सिलसिले के दौरान मुलाहज़ा किए हैं। अल्लाह करीम हम सबको बरकत अता फरमाए। मीठे मदीने की बाअदब ज़ौक़ वाली, शौक़ वाली, अदब वाली अच्छी सी हाज़री, अच्छी ही है मदीने की हाज़री, अल्लाह करीम हमें नसीब फरमाए। और हाज़री मदीना में मदीने शरीफ का तज़किरा और मदीने शरीफ के तज़किरे में जो बेसिक वजह वो है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा अक़दस। जो मौजू आज हमारा है ना, उनका ताल्लुक़ भी उसी रोज़ा अक़दस के साथ है कि हम जैसे जो लोग हैं वो वहाँ पर कहते हैं ना कि वहाँ एक सांस मिल जाए, यही है ज़ीस्त का हासिल। एक सांस लेने की वहाँ पर हमें तौफीक मिल जाए, मौका मिल जाए, चांस मिल जाए, ये हमारी पूरी ज़िंदगी का हासिल होगा। वो किस्मत का धनी है, वो लकी है जो गया दम भर मदीने में, थोड़ी देर के लिए मदीने में गया।
تو ہم تو یہ ہیں اور یہ وہ ہیں جو وہیں پر ساتھ آرام فرما رہے ہیں. یعنی ہم اگر پیر پسارے نا تو یوں ہے کہ ایک تو لمحے بھر کی حاضری مل جائے سعادت ہے، لیکن یا رسول اللہ بس وہیں رکھ لیں، مدینے میں رکھ لیں، اپنے قدموں میں رکھ لیں. اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ صحابی فاروق اعظم وہ ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے سبز قبا میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی، سعدین کا کران ہے پہلو ماہ میں، جرمٹ کیے ہیں تارے تجلی کمر کی ہے. یہ شان ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی، اور پھر فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس چاند کے گرد جس طرح ستارے حالہ بنا کر ہوتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی کریم علیہ السلام نے یہ منظر دکھا دیا تھا کہ جب آپ باہر آئے، ایک ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ تھا اور ایک میں حضرت عمر فاروق کا، اور کہا کہ ہم قیامت کے روز یوں ہی اٹھیں گے. وہ منظر کیسا منظر ہوگا. تو یہ شانیں ہیں، اور یہ ساری شانوں کا جو مرکز ہے نا وہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام، ایسا ہی. اور ان کے صحابہ کی کیا شان ہے کہ شیطان بھی ان سے بھاگتا ہے. خاص کر حضرت عمر فاروق کے بارے میں خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لانظر الی شیاطین الجن والانس، کہ بے شک میں دیکھ رہا ہوں جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو، قد فروا من عمر، کہ جو عمر سے بھاگتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ان سے شیطان بھی بھاگتا ہے. ایک اور روایت میں اس طرح کہ جس راہ میں عمر جا رہے ہیں نا شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، یہ بھی روایت موجود ہے. تو کیا ان کا روب کا عالم ہوگا. آپ دیکھیں تو ایک واقعہ کتابوں میں نقل ہے کہ ایک نوجوان تھا، وہ جا رہا تھا، اب اس کے جناب وہ کپڑے وغیرہ کے اندر نا اس نے چھپائی ہوئی تھی شراب، چھپائی ہوئی تھی. اب سامنے سے حضرت عمر، اور جب اس نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں اور انہوں نے اگر پوچھ لیا کہ یہ کیا ہے اور میں پکڑا گیا تو میرا بنے گا کیا، اس کے دل میں ایسا خوف پیدا ہوا. اسی وقت وہ کس انداز اور کس لجاجت سے اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ آج بچا لے، دوبارہ نہیں کروں گا. تو اب وہ ہوا یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قریب آئے تو پوچھا یہ کیا ہے، تو اس کے منہ سے وہ نکلا یہ سرکہ ہے. تو جب وہ دیکھا گیا تو وہ جو شراب تھی نا وہ سرکے میں تبدیل ہو چکی تھی. تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اس انداز کا روب تھا. اور پھر آپ کی جو شفقتیں بھی تھی، نرمی بھی تھی، آپ ہمبل پرسن بھی تھے، آپ سمپل بھی تھے، آپ تھنکر بھی تھے، اور اتنی بڑی سلطنت کو مینیج کرنا، اور یہ جو ساری مینجمنٹ ہے جسے کہتے ہیں آج کل ہم کورس کر رہے ہیں، مینجمنٹ کا کورس کر رہے ہیں، انہوں نے جو سیکھا وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور پھر آگے جا کے جب کر کے دکھایا تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ شان ہے ان کے صحابہ کی، سرکار کا عالم کیا ہو. تو خدمت گار بھی کہا جاتا ہے اس شعر میں، تو دونوں صحیح ہے، لیکن وہ یہ کہ ہم شان ہے ان کے صحابہ کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو اس میں جو اتنی بڑی سلطنت، جتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے نا اتنی زیادہ احتیاط چاہیے ہوتی ہے. اس میں بچوں کو سہولتیں مل رہی ہیں، فوجیوں کو سہولتیں مل رہی ہیں، عورتوں کو سہولت، جانوروں تک کو سہولت مل رہی ہیں، اور کرپشن فری معاشرہ. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے کی جو جانور تھا نا وہ تھوڑا سا موٹا تھا، تگڑا، تو پوچھا کہ اس کو کہاں سے یہ گوشت لگ گیا زیادہ، تو کہا کہ وہ جو شاہی چراغ ہے نا وہاں چرتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، اس کو بیچو، جو گھوڑے کی نارمل قیمت ہوتی ہے نا وہ رکھو اور باقی خزانے میں جمع کرو. اور اتنے یعنی کہ وہ آپ جن کو یہ گورنر بنا کے بھیجتے ہوں گے وہ خود بھی تو شان کے مالک، لیکن جانے سے پہلے ان کے اثاثے لکھوا لیتے تھے، آج تمہارے پاس کیا ہے، اور کچھ عرصے بعد جب پوچھتے کہ اب کیا ہے، اور پھر وہ جسٹیفائی کرنا ہوتا تھا کہ میرے پاس یہ چیز اضافی ہے اور یہ یہاں سے آئی ہے. اور جو وہ بیان نہیں کر پاتے تھے، کرپشن نہیں ہوتی تھی معاذ اللہ، بیان نہیں کر پاتے تھے،
تب وہ اثاثے ان سے لے کر شاہی خزانے میں جمع سبحان کروا اللہ. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استاد صاحب زبردست احتساب والا انداز ہے. اور یہ جاری کہاں سے؟ کئی واقعات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو یوں ملیں گے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں آغاز خود احتسابی سے فرمایا کرتے تھے. اپنا معاملہ کیا ہے، یعنی ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو حساب صرف یہ کر رہے ہیں کہ کیا جمع کیا، کیا خرچ کیا، یہ تو شاید میں اور آپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینا ہے. خود اپنے آپ سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں عمر کتنی عجیب بات ہے، تو اور مسلمانوں کا امیر. فرماتے ہیں کہ اگر مجھے قیامت کے دن جنت کا داخلہ نہیں ملا تو عمر کی اور عمر کی ماں کی بربادی ہوگی. یہ تقویٰ، یہ ایسے مطلب انداز ہے زندگی گزارنے کا. استاد صاحب ایک تو انداز ہے کہ آپ جہاں دیکھیں تو اس پر نیگیٹو مارک نہیں کر سکتے، اور پاور جتنی آئی جی اتنا ہی آپ کا دل جو ہے نا بارگاہ الہی میں جھکتا چلا. سب کو پتہ نتیجہ کیا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ کی نظر بن جاتے ہیں یہ لوگ. آج ہی تواضع اللہ کے لیے دنیا میں جو گائے جا رہے ہیں نا عظمتوں کے گن جو ترانے پڑے جا رہے ہیں وہ یہی برکت ہے. بالکل ایسا ہے. ذہن ہے نا کہ صرف میری زندگی یہاں کی نہیں ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے. جب یہ والی فکر غالب آ جاتی ہے تو یہ فکر بہت ساری چیزوں کو مٹا دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی معرفت بندے کو دیتی ہے. یہ انداز ہے ان کا زندگی گزارنے کا اور بہت شانیں ہیں. لیکن حضرات اہل بیت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کس طرح بات کرتے ہیں اور کیا انداز ان کے ہوتے ہیں فاروق اعظم کے ساتھ، آئیے کچھ سنتے ہیں. اختتامی لمحات سلسلے کے چل رہے ہیں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انا بریء ممن ذکر ابا بکر و عمر الا بخیر، یعنی اس شخص سے میرا کوئی واسطہ نہیں جو امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اور خوبی کے ساتھ نہ کرے. مزید فرماتے ہیں من لم یعرف فضل ابی بکر و عمر فقد جہل السنہ، یعنی جو امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی معرفت نہیں رکھتا، آپ کی فضیلت کو نہیں جانتا، وہ سنت سے جاہل ہے. ایک اور خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ شیخین کریمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا مقام تھا؟ فرمایا کمنزلہما اليوم ہما ضجیعا، یعنی آج جیسا ان کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مزار میں یار پہلے جس طرح زندگی میں ساتھ تھے، آج جس طرح ساتھ ہیں اسی طرح پہلے مقام تھا کہ ساتھ ہی ساتھ تھے. اسی طرح سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت سنت ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا فریضہ، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت سنت نہیں بلکہ فرض ہے. اور حضرت سیدنا زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں البراءۃ من ابی بکر و عمر البراءۃ من علی، یعنی امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے براءت کا اظہار کرنا، یعنی ان سے دوری اختیار کرنا، یہ سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے براءت کا اظہار کرنا ہے. اللہ کریم ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے، جس کو ان کی محبت حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرنے والے ہیں. آئیے منقبت کے 2 شعر کے بعد اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، صدیق
سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم ہے سب سے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم شہادت ہے خدا عطار کو دے مدینے میں شہادت ہے خدا عطار کو دے مدینے میں کرم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم کرم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم فیضان فاروق اعظم جاری رہے گا فیضان فاروق اعظم جاری رہے گا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يا حبيبي يا رسول الله يا سلام علينا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے